بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ پارہ نمبر 20 خلاصہ قرآن۔ اس بارے میں 3 سورہ ہیں، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ سورہ نمل کا ابتدائی حصہ 19ویں پارے میں ہے، لیکن ہم آغاز اس کا اسی پارے میں کریں گے۔ سورہ نمل کو نمل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ نمل کے معنی ہے چونٹی کے، اور اس سورہ میں چونٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کا آغاز اس سورہ کا حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ جس سورہ میں بھی حروف مقطعات سے آغاز ہوا ہے وہاں پر قرآن کی عظمت و شان و شوکت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی ارشاد ہے تِلْکَ آیات القرآن و کتاب مبین، یہ کتاب مبین اور قرآن کی آیات ہیں، ہدی و بشری للمؤمنین، جو ہدایت ہیں و بشرا اور بشارت ہیں مومنین کے لیے۔ لہذا یہ قرآن، اس سے مومنین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اہل ایمان ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اس سورہ میں انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کا قصہ قدر تفصیلی ہے، اور ہم بھی یہاں پر اس قصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پر محیط نہیں تھی، بلکہ آپ کی حکومت جن و انس، پرندے، ہوا، اس طرح کی تقریباً اور تمام مخلوقات پر آپ کی حکومت تھی۔ حضرت ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چونٹی کی وادیوں سے، تو آپ نے ایک چونٹی کی آواز کو سنا جو باقی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہ سلمان کا لشکر کہیں تمہیں اپنے پیروں تلے رونتا ہوا نہ چلا جائے۔ اب آپ نے، حضرت سلیمان نے اس چونٹی کی آواز کو سنا تو ارشاد ہے کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلمان ہنستے ہوئے مسکرائے، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي، کہنے لگے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا رہا ہوں، یعنی جو میں نے اس چونٹی کی آواز تک کو جان لیا، پہچان لیا، اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس پر تیرا شکر بجا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا ایک پرندہ ہدہد کے ساتھ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اس قصے کو یوں بیان کرتا ہے کہ حضرت ایک دفعہ پرندوں کو معائنہ کر رہے تھے کہ آپ کو ہدہد نظر نہیں آیا، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا کہ میں کہاں تھا تو میں یقیناً اس کو سخت ترین سزا دوں گا، یا یہاں تک ارشاد ہے کہ یہاں اسے ذبح کر دوں گا۔ اچھا، پھر ارشاد ہے کہ زیادہ دیر نہیں گزری کہ اس نے حاضر ہو کر کہا، ہدہد نے مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور ملکہ سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ میں آیات ہی پڑھتا جاؤں گا، انشاءاللہ یہیں سے بات اور واقعہ واضح ہو جائے گا۔ ہدہد نے کہا میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکمران ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں، اور اس کا عظیم الشان تخت ہے۔ یہ ملک سبا، ابھی یمن کو کہتے ہیں، اس وقت ملک سبا اور اب جو ہے یمن کے نام سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں، اور اس طرح ان کے لیے راہ خدا کو مسدود کر دیا، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے؟
میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کے پاس ڈال دے، پھر ان سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، ملکہ سبا نے، اے دربار والو، میری طرف ایک محترم خط ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور وہ یہ ہے، خدائے رحمان الرحیم کے نام سے، تم میرے مقابلے میں بڑائی مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں تمہاری غیر موجودگی میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور شدید جنگجو ہیں، تاہم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم کرنا چاہیے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں، یعنی قاصد۔ بس جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے، جبکہ تمہیں اپنے ہدیے پر بڑا ناز ہے۔ یعنی وہ ملکہ سبا یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا یہ وہی لالچی بادشاہ یا دنیا پرست بادشاہ ہے یا اہل عقیدہ، چونکہ ایک منفرد خط تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے آغاز تھا، تو لہٰذا یہ ایک طرح کا آزمائش کرنا چاہ رہی تھی۔ اے ایلچی، تو انہی کی طرف پلٹ جا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر ضرور آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں ذلت کے ساتھ ضرور نکال دیں گے اور وہ خوار ہو کر رہیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے، قابل اس کے کہ وہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آئے؟ جنوں میں سے ایک عیار نے کہا، میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں یہ کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے تخت کو اس کے لیے انجانہ بنا دو، ہم دیکھیں گے کیا وہ شناخت کر لیتی ہے یا شناخت نہ کرنے والوں میں سے ہوتی ہے۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ تو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اور سلیمان نے اسے غیر اللہ کی پرستش سے روک دیا، کیونکہ پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ اب ملکہ سے کہا گیا، محل میں داخل ہو جائیے۔ جب اس نے محل کو دیکھا تو خیال کیا گیا کہ وہاں گہرا پانی ہے، اور اس نے اپنی پنڈیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ شیشے سے مرصع محل ہے۔ ملکہ نے کہا، میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد خداوند متعال نے توحید پر چند دلائل دیے ہیں جو کہ استفہامی انداز میں، سوالیہ انداز میں۔ ایک پہلی دلیل خدا ارشاد فرما رہا ہے، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلائے ہیں، وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے یہ خدا، یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ استفہامی انداز ہے۔ دوسری دلیل، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو جائے قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کے پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملت سے ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی جو خدا یہاں پر عرض کر رہا ہے اور دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہے۔ تیسری دلیل، وہ کون ہے جو تمہیں مصیبت کے وقت نجات دیتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تمہاری پکار کو سنتا ہے اور اس کو دور کرتا ہے تمہاری مشکلات کو۔ چوتھی دلیل، وہ کون ہے جو تمہیں سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں دلیل،
یہ بتائیے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ رب العالمین ہے یا کوئی اور جن کو تم معبود بناتے ہو؟ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے اور حضرت اسرافیل کے بارے میں کہ جب وہ سور پھونکیں گے، یہ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ حضرت جب سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ تیسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے اور سورہ قصص میں 3 شخصیات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ، فرعون، قارون۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہم اس سے قبل بھی ذکر کر چکے، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ حصہ جو ہم اس سے پہلے بیان نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کیا اور جو کہ غلطی سے ہو گیا تھا اور خدا نے معاف بھی کر دیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کا نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل کے مخالف ایک فرد تھا جو بنی اسرائیل کے فرد سے لڑ رہا تھا، تو آپ نے اس کو قتل کیا۔ یہاں پر ذکر ہے پھر آپ مدین میں آ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے آپ ایک جگہ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ 2 باحیا اور باپردہ خاتون آئیں۔ آپ نے جو یعنی ریوڑ کو لے کے آ رہی تھیں، تو آپ نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا کنویں سے، کیونکہ رش تھا وہاں پر، لہٰذا آپ نے ان کے پانی پلا دیا۔ اب یہ 2 بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں اور انہوں نے آ کر آپ کی مردانگی اور قوت کے بارے میں ذکر کیا، تو حضرت شعیب نے ان میں سے ایک کوئی بھیجا اور جو حضرت کے پاس گئیں اور آپ سے جا کر کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ خیر یہ آ گئے حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس، اور یہاں آ کر حضرت شعیب نے آپ کو امان دی اپنے پاس، اور یہ آپ کو تقریباً چند شرائطوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مصر واپس ہوئے فرعون کے پاس۔ یہاں پر اس کے بعد کا مرحلہ ہے جب آپ فرعون کو دعوت توحید دینے کے لیے گئے۔ یہاں پر آپ کو جاتے ہوئے راستے میں آپ کو نبوت عطا ہوئی، معجزات عطا ہوئے، اور یہ ایک ذکر ہے۔ اس کے بعد قارون کا ذکر ہے کہ یہ قارون شخص تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، اور یہ خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا، اور اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ذکر میں تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ اس وقت کا نہیں بلکہ اب کے سرمایہ داروں میں بھی بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا کہ اپنے مال و دولت پر مت بڑائی دکھاؤ، اور اللہ بڑائی دکھانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ اب اس کی عقل دیکھیے اور احمقانہ بات دیکھیے کہ اس نے کہا مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا، یعنی میں نے خود حاصل کیا، اس میں خدا کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب عذاب الہی کی گرفت میں یہ آیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، یہاں پر ذکر ہے کہ یہ جو قارون کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، تو کچھ لوگ حب دنیا رکھنے والے اس کی دولت کو دیکھ کے حسرت کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتی، لیکن یوں ہوا کہ اللہ نے اسے اور اس کے گھر سمیت پورا اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور یہ جب عذاب الہی کی گرفت میں آیا تو تب دنیا پرستوں کی آنکھیں کھولیں کہ نہیں، حقیقی مالک اللہ ہے اور ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ ذکر کرنے کے بعد قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی عرض یہ ہے کہ پہلے فرعون کا ذکر، پھر قارون کا ذکر ہے کہ جیسے فرعون جیسے بادشاہ، قارون جیسے بادشاہ جب غرق ہوں گے تو پھر عام شخص تو پھر اس نے تو مرنا ہی ہے، اور ایک باقی رہنے والے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب